الصراط العظیم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر قائم علی حسن اللہم صلی علی محمد و آل محمد مل کے بواز بلند صلوات اللہم جسے صلوات یاد نہیں ہے اس کی تو مجبوری ہے، جسے یاد ہے وہ بواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائے۔ نعرہ تکبیر نہیں، جیسے خالق اکبر کا نام بلند ہے، بواز بلند تمام مل کر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری 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 حیدری۔ ایسے نہیں، جتنے بیٹھے ہو کم از کم آپ ہاتھوں کو بلند کیجئے، مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت کے ساتھ بولو حیدری۔ حسینیت، اہل بیت کے ہر دشمن پر لعنت، پاک مخدومہ کے قاتلوں پر لعنت۔ مل کے بواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائے، اللہم صلی اللہ محمد۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم ایک نعبد و ایک نستعین۔ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ صلوات وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بندے کو جتنے آل محمد کے احسانات یاد ہیں اتنی بلند صلوات کی تلاوت فرمائے، اللہ دعا ہے مالکان عزت ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے ماتمی گھر سے مقدس دہلیز پہ چل آئے، مالک ایک ایک قدم چل کے آیا عبادت میں شمار فرمائے۔ جتنی نیک جائز دلی حاجات لے کر مولا کے ماتمی، مولا کے عزادار مظلوم کربلا کے پاک ذکر میں تشریف فرما ہے، مالک تمام کی ایک ایک حاجت کو قبول و منظور فرمائے۔ اس وقت کسی ماتمی، کسی عزادار، کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھیں موت کے لیے بند نہ ہوں جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ رحیم اللہ کریم اللہ جتنے عزادار پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں پاک ذکر کا صدقہ شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالحہ اولاد نصیب فرما۔ بانیان مجلس کے مالک رزق معرفت اور رزق ولایت میں مزید اضافہ فرما۔ رحیم اللہ عزاداران مظلوم کربلا کی محافظت فرما، موت کی آخری ہجکی ہو زبانوں پر ورد علی جاری فرما، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما۔ حجت الاسلام والمسلمین بقیت اللہ ولی العصر سرکار قائم آل محمد کے پاک ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ آپ کے اور میرے وقت کا محمد اپنے پردہ غیب سے پردہ ہٹا کے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اپنے نورانی چہرے کی زمانے کو زیارت کروا کے یہ بات سمجھا دیں کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بواز بلند صلوات اللہم۔ اجازت ہے جی، بسم اللہ۔ تھوڑی سی حاضری آپ کی دعاؤں سے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ 535ویں عیسوی 29 شوال بروز جمعرات، ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جتنے مولا حسین بادشاہ کے نوکر اس پاک دہلیز میں تشریف فرماؤ، سیدہ مظلوم کربلا دادنا جزاکرہ
منت ممبر تو ہاتھ باندھ کے کر رہے ہیں، جڑے پیچھے بیٹھے ہوئے غیب پہ ذرا مہربانی کرے سو دو قدم نظر اللہ نیاز حسین، اگر ہو سکے تو آپ کی یہ مہربانی آپ کی شفقت ہوگی، اگر آپ دو قدم آ جائیں تو مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ گیپ کور ہو جائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پڑھنا تو میں اتنا ہی ہے جتنا حکم ہویا ہوئے، مولا تو ان سلامت رکھے، لیکن چلو اچھا ماحول بن جاسی۔ بسم اللہ، مولا سلامت رکھے۔ مل کے بلند آواز سے صلوات کی تلاوت فرمائے، اللہم صلی علی ماشاءاللہ محمد۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت نوازش، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مالک آپ کا قدم قدم جہاں بیٹھے تھے وہاں سے چل کے یہاں تک ہی آیا، بہت بڑی عظیم ماشاءاللہ سے عبادت ہے، اور اس سے میں ممبر سے کھڑے ہو کے دعا دے رہا ہوں کہ آپ جو قدم چل کے آئے ہو، مالک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ، اب اگلی بات کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے ذہان عالیہ تک لازمی پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد صف ہے مولا حسین بادشاہ کی، جہاں ہاتھ کو حرکت دینے سے رزق حرکت میں آتا ہے، بندہ مولا کی شان میں بولے بندے کی اپنی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرا دل ہے آپ جتنے آئے بیٹھے ہو، میں نے جتنی دیر پڑھنا ہے آپ تمام چلیں، میری مرتبہ نہیں، قبلہ جی کے مرتبہ چلیں، آپ اپنی شان بخت اور رزق میں اضافہ کروا لیجئے گا۔ داد کا لالچ نہیں ہے، لالچ فقط میں دعا کا ذہن میں رکھ کے ممبر سے کھڑے ہو کے امام حسین بادشاہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ تمام سے مجھے دعا کا لالچ ہے جو میں سیدھی بات ممبر سے کر رہا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ کیجئے گا، 535ویں عیسوی، اگلی بات میں وزن ہو تو بولنا ہے، ورنہ سرکار بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ جس طرح بیٹھے ہیں آپ اسی طرح جملے کے اختتام پہ بیٹھے رہیے گا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر بات کی وابستگی داد سے ہو پھر تمام ہاتھ کو بلند کیجئے گا، زبان کو حرکت دیجئے گا، اگر نہیں بنتی تو پھر کوئی ضرورت نہیں۔ توجہ کیجئے گا، 535ویں عیسوی، الفاظ کا چناؤ دیکھنا ہے جتنے مولا کے نوکر بیٹھے ہو۔ 29 شوال بروز جمعرات، توجہ، شمس و قمر کے طلوع و غروب ہونے کے یک جائی لمحے میں عربستان کی سنگ لاخ چٹانوں اور القرآن کی آباد زمینوں کے بے نیاز بادشاہ عبد المطلب کی مقدس حویلی میں فاطمہ بنت عمر کے رحل ولایت پہ سلطان ولایت علی کا ابو طالب باپ عمران بن کے نازل ہوا۔ جو ہاتھ کو بلند نہیں کر سکا شاید مجبوری ہوگی، جو کر سکتا ہے مل کے سارے بولو حیدر حیدر، ماشاءاللہ، مل کے یا علی علی، مولا آپ کو سلام جی۔ میں بسم اللہ کرا، میں نو کرا۔ شمس و قمر کے طلوع و غروب ہونے کے یک جائی لمحے میں عربستان کی سنگ لاخ چٹانوں اور القرآن کی آباد زمینوں کے بے نیاز بادشاہ عبد المطلب کی مقدس حویلی میں فاطمہ بنت عمر کے رحل ولایت پہ سلطان ولایت علی کا ابو طالب باپ عمران بن کے نازل ہوا، اور وہ خدا کا اتنا طالب تھا کہ آج بھی ابو طالب ہے۔ توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جڑے ابو طالب سرکار دے نوکر بیٹھے، وہ خدا کا بھائی جان اتنا طالب تھا کہ آج بھی الفت بھائی ابو طالب ہے۔ اب 4 بیٹے ہیں سرکار ابو طالب کے، سرکار طالب، سرکار جعفر، سرکار عقیل، مولا علی بادشاہ۔ توجہ، 4 بیٹے ہیں، بات ذہن میں رہے، سرکار ابو طالب کے، اور 10 سال کا فرق ہے ابو طالب سرکار کے 4 بیٹوں کی پیدائش میں۔ اب جملہ مجھ سے سنیے گا، سب سے پہلے سرکار طالب آئے، 10 سال گزرے، سرکار جعفر آئے، 10 سال گزرے، سرکار عقیل آئے، پھر 10 سال گزرنے کے بعد وہ آیا جو کعبے کا گوہر بنا، جو بطول کا شوہر بنا، جو حسنین کا بابا بنا، جو کعبے کا کعبہ بنا، جو ہمارا قبلہ بنا، جو ہمارا محسن بنا، جو ہمارا لیڈر بنا، جو ہمارا رابر بنا، جو حنین کا وارث بنا، جو خندق کا مالک بنا، جو احد کا مالک بنا، جو بدر کا مالک بنا، جو حنین کا فاتح بنا، جو من کنت مولا بنا، جو آیت اللہ بنا، جو عزن اللہ بنا، جو حجت اللہ بنا، جو لسان اللہ بنا، جو باب اللہ بنا، جو اسد اللہ بنا، جو آیت اللہ بنا، جو صراط مستقیم بنا، جو امیر المومنین بنا، جو ہاتھ کو بلند نہیں کر رہا، توجہ کری، ہاتھ ضرور بلند ہوگا۔ اتنی فضیلت ممبر سے آپ کے نوکر نے پڑھی ہے علی بادشاہ کی۔ ابھی بھی جو بندہ سرکار ابو طالب کا منکر ہے وہ پھر جا کے کسی سائیکولوجسٹ سے اپنا باقاعدہ ٹریٹمنٹ شروع کروائے۔ وہ ابو طالب کا منکر
تو اندازہ ہی نہیں لگا سکا کہ کائنات میں کتنا بڑا ہوگا وہ باپ جس کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام علی ابن ابی طالب۔ جیے سلامت رہے، اٹھے ہوئے ہاتھ سارے مل کے علی حق، علی حق۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری علی، کائنات میں ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، کائنات میں کتنا بڑا ہوگا وہ باپ جس کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ، حسین کی ماں پہ راضی رہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مولا حسین بادشاہ آپ کا قدم قدم چل کے آئے اس مقدس دہلیز میں، اپنی عبادت میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے مولا کے نوکر بیٹھے ہو، باپ نے لڑی تھیں 72 جنگیں، بیٹی کھڑی رہی 72 گھنٹے۔ ہاں جی، مقدر دیے ہائے تیرے واسطے چلے، ہائے بلند کرنا، میں 2 سے 3 منٹ میں تجھے سلام کر کے جا رہا ہوں۔ جتنے ماتمی عزتدار بیٹھے ہو، رواج و دستور ہے بعض علاقوں کا کہ بڑی سے بڑی ہی دشمنی کیوں نہ ہو، اگر دشمن کی بیٹی دروازے پہ آ کے ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لے تو قتل معاف کر دیا جاتا ہے۔ میں کہاں کہاں جا کے ان پاک بیبیوں کی غربت پڑھوں، 72 بازار تھے لیکن ایک چادر کا سوال کرتی رہیں۔ اب بھی ہم شیعوں کے رونے پہ، ماتم کرنے پہ، جلوس نکالنے پہ زمانہ اعتراضات لگاتا ہے کہ یہ شیعہ مٹیوں پہ بیٹھ کے غریب حسین کو روتے ہیں، ہم رونا بھی چھوڑ دیں گے، ماتم کرنا بھی چھوڑ دیں گے، جلوس نکالنا بھی چھوڑ دیں گے، لیکن مجھ مسکین سید کی منبر سے اس کے سامنے عرض ہے، مجھے تو اس اللہ کی پوری کائنات میں سے کوئی ایسی 3.5 سال کی بچی دکھا جسے کوئی بے دردی سے چہرے پہ تماچا مارے۔ وہ تماچا مارتا تھا، میری بی بی فرماتی تھی سجاد اس سے کہنا مجھے اور نہ مار۔ اللہ مان، اللہ مان۔ جتنے ماتمی بیٹھے ہو قریب سے سطر پڑھ کے چھوڑ دی ساری تمغید، سلام کر کے جا رہا ہوں۔ جب قیدیوں کا لوٹا ہوا قافلہ شام کے صدر دربار پہنچا، کمینے نے فوراً اعلان کروا دیا کہ میری بیوی اور میری بیٹی کو دربار میں بلوایا جائے۔ وہ دربار میں آئی، ان کے شان استقبال ہوئے، ان کے کانوں میں یمنی در تھے، جڑے ہائے بلند کرنا چاہتے ہو سر چاہو میرے پاس کو، کانوں میں تھے یمنی در۔ آتے ہی ہند چلی گئی مخدومہ کے پاس، رملہ آ گئی معصومہ کے پاس۔ رملہ نے آتے ہی بی بی پر سوال کرنے شروع کر دیے، کہتی ہے قیدن تو کس کی بیٹی ہے؟ بی بی فرماتی ہے میں کائنات کے سلطان کی بیٹی ہوں۔ کائنات کے سلطان کی بیٹی کے لفظ کا آنا تھا۔ اس وقت رملہ کہتی ہے اگر تو کائنات کے سلطان کی بیٹی ہے پھر تیرا لباس بوسیدہ کیوں ہے؟ تیرے چہرے پہ نیلے اور پیلے داغ کیوں ہے؟ تیرے کانوں میں یمنی در کیوں نہیں ہے؟ ادھر میری جانب دیکھ، میرا شاہانہ لباس ہے، میرے کانوں میں یمنی در ہے، میرے کانوں میں یمنی در ہے۔ بی بی نے فرمایا رملہ یہ جو تیرے کانوں میں در ہیں یہ تیرے نہیں، یہ میرے ہیں۔ جتنے ماتمی بیٹھے ہو عزت قرآن کی قسم، اس وقت رملہ کہتی ہے بی بی گر تو نے اپنے آپ کو شہزادی کہا ہے تو میں تجھے شہزادی مخاطب کر کے کہتی ہوں، اگر کسی مالک کی کوئی شے گم ہو جائے وہ نشانی دے، شے واپس کر دی جاتی ہے۔ بی بی گر تیرے پاس نشانی ہے تو نشانی دے، در رکھ لے۔ بی بی نے فرمایا رملہ آسان سی بات ہے، یہ در کانوں سے اتار ہاتھوں پہ رکھ، اگر ان پہ لہو ہے تو میرے ہیں، نہیں ہے تو تیرے ہیں۔ رملہ نے در کانوں سے اتارے، ہاتھوں پہ رکھ کے کہتی ہے عجیب قسم کا لہو ہے، کئی بار میری ماں نے دھویا ہے لیکن خون نہیں جاتا۔ یہ الفاظ ختم ہونے کی دیر تھی، اس وقت بی بی رو رو کے فرماتی ہے رملہ یہ کائنات کی معصومہ کا لہو ہے، یہ کائنات کی اجڑی کا لہو ہے، یہ 4 سال کی قیدن کا لہو ہے۔ اس وقت رملہ کہتی ہے، سارے ہاں بلند کیجئے گا، اس وقت رملہ کہتی ہے بی بی نشانی مل گئی، اب در تو پہن۔ بی بی نے فرمایا رملہ در بھی میرے ہیں لیکن میری مجبوری یہ ہے، کنڈے بند تھے، ظالم نے در کھینچے، میرے کان پھٹ گئے ہیں، میرے کانوں پہ در پہننے کی جگہ باقی نہیں رہی۔ میں کائنات کی واحد معصومہ ہوں جسے ظالم جب چاہتا تھا چہرے پہ تماچا مارتا تھا۔